دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو علم دیا گیا اور مال بھی دیا گیا، یہ سب سے افضل ترین جگہ پہ فائز المرام ہے، درجے کے اعتبار سے سب سے اونچے ہیں اس کائنات میں۔ دوسرے اشخاص جن کو علم تو دیا گیا لیکن دولت سے انہیں محروم رکھا گیا، لیکن وہ اپنے اس علم کی وجہ سے، اللہ کی اس عطا کے نور سے یہ آرزو اور یہ تمنا اپنے دل میں پاتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں مال دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے، اور اگر تو دے گا تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور وہ یہ کہنے میں صادق النیہ ہیں، سچی نیت سے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال آ جائے تو وہ ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے پاس دولت تو آ گئی، مال تو آ گیا، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مال ان کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا، اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے اور اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ کی مخلوق کو بھی ان کے مال سے کوئی نفع نہ پہنچا، فائدہ نہ پہنچا۔ اور چوتھا وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن محض حسرت، آرزو اور بری نیت کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یوں عیش و عشرت کرتا، اور خواہشوں کی دنیا میں وہ اڑتا پھرتا ہے، اور یہ آرزو لگائے بیٹھا کہ مال ہوتا تو میں بھی یہ بدی کی اور بدکاری کی زندگی بسر کرتا، میرے میں کیا کمی تھی، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ان 4 چیزوں کے اندر جہاں علم ہے وہاں خیر ہے، مال ہے یا نہیں ہے، علم ہے تو خیر ہے، اور جہاں مال ہے تو وہاں علم نہیں ہے تو خیر نہیں ہے۔ تو پھر جو بنیاد ان 4 چیزوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ علم ہے۔ علم کے ساتھ مال ہے تو بابرکت ہے، علم کے بغیر مال ہے تو وہ پھر نمرود، قارون اور حامان بناتا ہے۔ تو کم از کم ضروریات دین کو سیکھنا اور حلال و حرام کی تمیز کرنا، جو ہمارے اوپر شرعی طور پہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو جاننا لازم اور ضروری ہے۔ اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل میں علم کی طلب بھی پیدا ہوتی ہے، نرمی بھی آتی ہے، اور تقوی کا نور بھی اللہ نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دنیا اور دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ علم کے سائے میں ہو، علم کے تابع ہو تو یہ نور اور روشنی اور جمال کا سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ یہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں اگر رکھے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، نہیں تو دوسرے گروہ میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور جو تیسرا اور چوتھا گروہ ہے اللہ اس میں کبھی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی جانے نہ دے۔ ہم اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، خیر و برکت کے طالب ہیں، اور اس کی رحمات کے سوالی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی خاص پناہیں، امان، حفاظتوں کا حصار اور آبرومند زندگی عطا فرمائے۔